السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاش ہندو نہ مسلمان ہوتا، کاش ہندو نہ مسلمان ہوتا، صرف ایک پیارا سا انسان ہوتا۔ دوستوں، ہمارے ملک میں نفرتوں کی جو آگ لگی ہے، چھوٹی سی چنگاری مت سمجھیے گا اس کو، یہ نفرتوں کی آگ ہے جو کب کہاں بھڑک سکتی ہے کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں کب کون چیتن سنگھ ہو سکتا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ ملک جل رہا ہے۔ دوستو، اگر ہمارے گھر میں کسی جگہ پر آگ لگی ہو اور ہم گھر والے یا اس گھر کا کوئی ناگرک، اس گھر کا کوئی ویکتی آرام سے سوتا پڑا رہے اور جب اس کو اٹھایا جائے کہ تمہارے گھر میں آگ لگی ہے اور اس کے جواب میں وہ یہ کہیں کہ ابھی تو مجھے بڑھیا سی نیند آئی ہے، ابھی تو مجھے زور کی بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھا لوں پھر اس گھر کو بچاؤں گا، پہلے ذرا سا میں سو لوں پھر اس گھر کو بچانے کی کچھ فکر کروں گا، تو سارے گھر والے، سارے محلے والے یہی کہیں گے کہ ان بھائی صاحب کو بستر سے یا دسترخوان سے اٹھا کر کے سیدھا ہسپتال پہنچایا جائے، اس لیے کہ something is wrong with his mental condition۔ ان کی ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے، ان کو کھانے اور نیند کی نہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس سماج کے بارے میں، اس معاشرے اور اس سوسائٹی کے بارے میں جو جس دیش میں رہتا ہے، اس دیش میں آگ لگی ہے، وہ دیش جل رہا ہے اور وہ سماج ایسا خاموش ہے، وہ سماج ایسا چپ ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کھانے میں مست ہیں، وہ پینے میں مست ہیں، وہ اپنی روٹین اور ڈیلی لائف میں مست ہیں، اس کو کچھ خبر نہیں۔ وہ روزانہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے بچے ہمارے ملک میں آئے دن گم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بنیادی ضرورت کی چیزوں کا بھاؤ آسمان پر پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلم کی نفرت اپنے عروج پر ہے۔ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہندو کو دیکھ کر مسلمان کے ذہن میں، مسلمان کو دیکھ کر ہندو کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ کوئی سانپ ہے، چیتا ہے یا شیر ہے۔ اب تو باہر نکلنا ایسا ہو گیا جیسے جنگل میں جانا، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانوں کی بستی نہیں، یہ چیتوں کا جھنڈ ہے، یہ شیروں کا سماج ہے، یہ سانپوں کی بستی ہے، یہاں سانپوں کی نگری ہے۔ سنبھل کر کے باہر نکلنا، کہیں کوئی سانپ ڈس نہ جائے۔ انسانوں کے معاشرے میں کسی کو باہر نکلنے سے بھلا ڈر لگتا ہے؟ یہ کیسا انسانی سماج ہے؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو ان سب مسائل سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں ہم آرام میں ہیں، دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ جانے۔ یہ دوسروں کے ساتھ نہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ یہ انسان کا خون سستا ہو رہا ہے، پانی مہنگا ہو گیا، خون سستا ہو رہا ہے۔ آئے دن جب کوئی چاہے کسی کو مار دیتا ہے۔ یہ گھٹنائیں اور یہ واردات معمولی نہیں ہے۔ بہرحال ہم سیدھے مدے پر آتے ہیں، لیکن آج بھی اکثر لوگ وہ ہیں جن کے دل میں کہیں نہ کہیں انسانیت کا درد ہے، کچھ تڑپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کریں، کیا جائے تو آخر کیا کیا جائے؟ ہم نہ پولیٹیکل پارٹی میں ہیں، ہم نہ اتنے بڑے ملینئرز اور بلینئرز ہیں، نہ ہماری آوازیں حکومتیں سنتی ہیں۔ تو بھائی، کوئی آپ کی آواز سنے نہ سنے، ایک کام آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ ٹھیلے پر اور لاری پر کھڑا رہنے والا بھی کر سکتا ہے، بنگلوں اور محلوں میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ وہ چیز ہیں، یہ وہ ہتھیار ہیں جس نے فرعون کو ڈبایا ہے، جس نے قارون کو ڈبایا ہے، جس نے شداد کو ڈبایا ہے، جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو جس نے ختم کر دیا ہے۔ ان کے نام باقی رہ گئے، ان کے کھنڈرات باقی رہ گئے، ان کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ہے، کہیں ان کی آہٹ نہیں ہے۔ ایسا اللہ نے ان کو بستر اس صفحہ ہستی سے الٹا دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ حدیث شریف میں کہا گیا الدعاء مخ العبادہ،
یعنی صرف اتنا نہیں کہ دعا عبادت ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے، مٹیریل ہے، عبادت کی روح ہے۔ تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں، اور یہ دعا کسی عام آدمی کی نہیں ہے، یہ دعا وہ ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو سکھا کر گئے ہیں، اپنی امت کو ہدیہ دے کر گئے ہیں، لیکن امت ہی غافل رہی۔ ہم اخبار میں ڈھونڈتے ہیں، سوشل میڈیا کو چھان بین کرتے ہیں، ہم نے چھان بین نہیں کی تو ہم نے قرآن اور حدیث کی چھان بین نہیں کی کہ قرآن ہمیں ان حالات میں کیا گائیڈ کرتا ہے، حدیث ہمیں ان حالات میں کیا گائیڈ کرتی ہیں۔ بہرحال یہ دعا وہ ہے جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ملک والوں کو سکھائی۔ اس ملک کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، وہاں بھی مہنگائی ہے۔ ہم کہہ رہے تھے ان کو ہمارا اپنا کیا حال ہے، ہمارے ملک میں فسادات ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، حالات ہم سب جانتے ہیں۔ اور حضرت نے کہا کہ صرف تبصرے مت کیجئے، کمنٹس مت کیجئے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی کو باتوں کا حق ہے جو کچھ کر رہا ہو، جو کچھ نہیں کر رہا اس کو باتوں کا حق بالکل نہیں ہے۔ گھر میں آگ لگی ہو، لوگ باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں کہ یہ آگ بڑی لگ رہی ہے، یہ آگ اس کلر کی ہے، یہ آگ ایسی ہے، اس کو سب بے وقوف کہیں گے۔ لوگ کہیں گے بابا آگ کو بجھاؤ، باتیں مت کرو۔ ہمیں بھی آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے اس دعا کی برکت سے۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں، جس کو اللہ نے جو دیا ہے، جس کو کرسی دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کرسی کو سماج کے سدھار کے لیے یوز کریں، عیاشیوں کے لیے، لیگجریس لائف سٹائل کے لیے نہیں۔ جو وکیل ہیں ان کو چاہیے کہ جو مظلوم قید میں پڑے ہیں ان کو چھٹکارا دلائیں۔ پولیس کی وردی لوگوں سے رشوت لینے کے لیے اور کرپشن کے لیے نہیں تھی، پولیس کی وردی تھی سماج کی خدمت کے لیے۔ لیکن کیا ہو رہا؟ ایک دعا بہت پیاری، لکھ لیجئے، اس کو اپنے دل پر نقش کر لیجئے، ہر نماز کے بعد مانگیے، چلتے پھرتے مانگیے، مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی۔ بس اتنی سی دعا، ہم گھبرا نہ جائیں کہ بہت لمبی دعا ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور اسکرین پر بھی اس کو پیش کروں گا تاکہ آپ میں سے جو اس کو سمجھنا لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں۔ اللہم، اے اللہ۔ یہ اللہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اللہ وہ ہے جو دن اور رات، سردی گرمی، دنیا، یونیورس، ایوری تھنگ اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز۔ یا اللہم، اے اللہ۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان یدعو، اللہ کے نبی یہ دعا بار بار کرتے تھے، بار بار۔ اللہم ضع، اے اللہ رکھ دیجئے، فی ارضنا، ہماری زمین میں، ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، کیا رکھ دیجئے؟ برکتہا، اللہ برکت رکھ دیجئے۔ مادیت اور مٹیریلسٹک ایرا میں برکت کا مطلب سمجھانا بھی مشکل ہے۔ تھوڑی چیزوں میں بہت کام ہو جائے، یہ ہے آسان لفظوں میں برکت۔ تھوڑے پیسوں میں، تھوڑی زندگی میں بہت کام ہو جائے، برکتہا، برکت۔ وزینتہا، اللہ نمائش اچھا دکھے، اللہ اکبر، یعنی ظاہری چیزیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ وزینتہا، ڈیکوریشن۔ وسکنہا، اللہ سکون، چین، امن اور شانتی رکھ دیجئے، اسی کی تو ضرورت ہے بھارت کو۔ سکنہا، سکون رکھ دیجئے، چین رکھ دیجئے۔ تو اللہ ہماری زمین میں برکت، نمائش اور چین اور سکون رکھ دیجئے۔ اتنی دعا تو کم سے کم ہر ایک کرے۔ آگے والی دعا چاہے تو پڑھ لیں، اللہم، اے اللہ، لا تحرمنی، مت برکت ما اعطیتنی، مجھے جو چیزیں آپ نے آلریڈی دی ہیں، جو امن اور شانتی مجھے دی ہے، جو فزیکل فٹنس مجھے دی ہے، جو اپنی عبادت کی توفیق مجھے دی ہے، جو مال مجھے دیا ہے، اللہ
اس کی برکت مجھ سے مت چھینیے، اس کی برکت میرے پاس رہنے دیجیے۔ اور آگے کہا وَلَا تَفْتِنِّي فِي مَا أَحْرَمْتَنِي، جو چیزیں آپ نے میرے نصیب میں نہیں لکھی اس کے بارے میں میرا ٹیسٹ مت کیجیے، مت آزمائیے مجھے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے، ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فی ما احرمتنی۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے تاکہ اتنا تو حصہ اس آگ کو بجھانے میں ہمارا لگ جائے۔ صرف باتیں کرتے رہنا یہ شریف انسانوں کا کام نہیں ہے، دعا بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور الگ سے صدقات بھی نکالیں۔ یہ ملک ہمارا اپنا ہے، صرف تماشائی بنے رہنا اس سے کام نہیں چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔